پورے پاکستان میں یہ کے الیکٹرک واحد ادارہ ہے کہ جو بیچا گیا، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو کے ایس سی اس کو بیچا گیا، دوبارہ بیچا گیا، اب اس کی صورتحال سب سے بدترین ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ کے الیکٹرک کو قومی تحویل میں لیا جائے، اور قومی تحویل میں لے کر صرف حکومت اپنے پاس نہ رکھے بلکہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جو اس کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، ٹیکنیکل لوگ ہیں، ان پر مشتمل ایک بورڈ بنا کر ان کی قومی نگرانی میں یہ کام ہو۔ اس کی وجہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں بھئی قومی ادارے کیسے چلیں گے، اتنا بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بوجھ تو انہوں نے ویسے ہی اس ادارے کو بنایا ہوا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ جب یہ قومی تحویل میں آ جائے گا، اگر اس پوزیشن میں بھی چلے گا تو اس سے آدھے پیسے حکومت کو دینے پڑیں گے کہ جتنے پیسے حکومت ابھی دے رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو پیسے جا رہے ہیں وہ تو سارے ایک پارٹی کی جیب میں جا رہے ہیں، ایک کمپنی کی جیب میں جا رہے ہیں، اور انہوں نے کے الیکٹرک کو آف شور کمپنی کے طور پر رجسٹر کرایا ہے۔ جب یہ کمپنی بکے گی، اس کی شیئرز، اسامہ بھائی جانتے ہیں اس بات کو، تو جب یہ اس کے شیئرز بکیں گے 66.4% شیئر جو ابراج گروپ کے پاس ہیں، تو جو پاکستان کو اس کے بکنے میں ہمارے پاس ایک ٹیکس میں پیسہ آنا ہے کچھ 25 ارب روپے 20 ارب روپے کے قریب، وہ بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ کمپنی آف شور کمپنی ہے۔ اس کا مطلب ہے لوٹنے کے کتنے طریقے ہیں، اور لوٹنے والے کون لوگ ہیں؟ لوٹنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اس شہر کے نگہبان ہیں۔ اب ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کب تک یہ لڑائی لڑیں گے۔ میں تو ایم کیو ایم کے سارے ورکر سپورٹرز جو رہے ہیں یا ہیں یا اگتا رہے ہیں، ان سب سے کہتا ہوں کہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آئیں، اور اب ان چکروں میں کچھ نہیں رکھا۔ مزید جو ہے یہ اس طرح سے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر اتنے ہی آپ مخلص ہوتے، ابھی تازہ کارروائی جو ہوئی ہے، جو عمران خان نے کراچی دشمن فیصلہ کیا، 2 روپے 89 پیسے جو اس نے کے الیکٹرک کو ٹیرف دیا، تو کابینہ میں تو موجود ہے نا ایم کیو ایم۔ اور پھر اسی طرح ابھی کراچی دشمن بجٹ پیش ہوا ہے وفاق کا، 650 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے، باقی چھوڑ دیں آپ، صرف ترقیاتی بجٹ جو کہلاتا ہے پی ایس ڈی پی، 650 ارب روپے میں سے صرف کراچی میں 18 ارب روپے انہوں نے ایلوکیٹ کیے۔ 3 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر ہے، 67% ریونیو یہ شہر دیتا ہے، پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلاتا ہے۔ ایسی گائے بنایا ہوا ہے انہوں نے جس سے دودھ لینا ہے لیکن چارہ نہیں دینا ہے، اس کو کھانا ہے، لگانا کچھ نہیں ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے ایم کیو ایم۔ اس لیے اب ان سہاروں کے اوپر تو ہمیں کچھ نہیں ملنا۔ اور اسی طرح پیپلز پارٹی تو پھر پیپلز پارٹی ہے، 233 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے 3.1 ارب روپے کراچی کو دیا ہے، جو 90-95% ریونیو دیتا ہے۔ تو اس شہر کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اور جو شہر کے نمائندہ کون ہوتے ہیں؟ شہر کا میئر شہر کا نمائندہ ہوتا ہے، شہر کا ایم این ایز ایم پی ایس شہر کے نمائندے ہوتے ہیں۔ 14 سیٹیں قومی اسمبلی کی اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہے، میرے خیال ہے یہاں سے بھی وہی جیتے ہوئے، اور صوبائی میں میرے خیال ہے ایم کیو میں ماشاء اللہ دونوں کا اتحاد ہے، دونوں پیکیج ہے پورا۔ اب یہ دونوں ہیں، آپ بتائیں کہ کراچی کی جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کراچی کو جو پانی نہیں مل رہا، K4 منصوبہ ختم ہو چکا ہے، ان 18 ارب روپے میں K4 کے پیسے بھی شامل ہیں جو ختم ہو چکا ہے منصوبہ، گویا اس میں سے 3-4-5 ارب روپے مزید ختم کر دیں آپ، صرف 13 ارب روپے رہ گئے، 650 میں سے 13 رہ گئے۔ اس میں گرین لائن بھی شامل ہے جو 4 سال سے بن رہی ہے، اور پشاور کی BRT بن چکی ہے اب تک، 2-3-4 ارب روپے اور نکال دیجئے۔ تو کراچی کو کیا دیا انہوں نے؟ پینٹ۔ اسی طرح صوبے نے کیا دیا؟ کچھ نہیں۔ لیکن کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے عوام کتنے دکھ جھیل چکے ہیں کہ اب وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ انہیں جب اللہ نے موقع دیا، جب وہ فضا سے نکل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دنیا بدل جائے گی، تبدیلی آ جائے گی، حالات بدل جائیں گے، ہواؤں اور فضاؤں کو ووٹ ڈالنے شروع کر دیے۔ نہ بندے کا پتہ، نہ بندے کی ذات کا پتہ، اور جو ہے وہ لوگوں نے دھڑا دھڑ جا کر کے جب ملک بدل جائے گا، اب ایسا ملک بدلا ہے کہ آپ کے سب کے سامنے، تو بیڑا غرق جو ہے ہم خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے، ایسے نہیں حالات ہمارے اس طرح کے خراب ہیں، ہماری قسمت میں نہیں لکھا گیا کہ ہم اسی طرح برباد رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں ہماری قسمت کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ 5 دن ان چوروں کے ڈاکوؤں کے ہوتے ہیں، 5 سال، اور 1 دن آپ کا ہوتا ہے 5 سال میں سے۔ اس 1 دن میں آپ جو فیصلہ کرتے ہیں 5 سال بھگتتے ہیں، گالیاں دیتے رہتے ہیں، پھر جا کر دوبارہ وہی حرکت کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے جب اس شہر کی قیادت کی ہے، اس میں ترقی ہوئی، اس کے مسئلے حل ہوئے، اس میں لوگ آگے بڑھے۔ آپ تازہ مثال، ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، نعمت اللہ خان صاحب، کتنا اس شہر کو انہوں نے آگے بڑھا دیا اور زیرو سے بالکل اٹھایا تھا۔ اس وقت بھی یہی بدترین صورتحال تھی، پوری ٹیم تھی ان کے پاس، کوئی ایک بندہ نہیں تھا۔
تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر اس کے الیکٹرک کو بھی لگام دینی ہے تو نہ یہ پی ٹی آئی کچھ کرے گی، اس نے تو ان کے لیے بجٹ میں ٹیرف میں اضافہ کیا ہے۔ 90 ارب روپے کی سبسڈی 2018-19 میں عمران خان نے دی ہے۔ 90 ارب روپے پاکستان کے خزانے کے ہیں، یہ ان کے والد صاحب کے پیسے نہیں ہیں، یہ ہمارے پیسے ہیں، سبسڈی میں دے دیے ان کو۔ اور مسئلہ جب یہ مصنوعی لوڈ شیڈنگ پیدا کر کے اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ آئیں اور ان کو مزید برآمد دیں، تو ان کو مزید گیس فراہم کر دی گئی، صنعتوں کی گیس کاٹ کرے 100 MMCFT گیس ان کو مزید دے دی گئی، تیل دے دیا گیا اور ٹیرف میں اضافہ کر دیا گیا۔ اور جب ہم نے شور مچایا جماعت میں تو انہوں نے کہا ہم نے مؤخر کر دیا، اور مؤخر کتنے دن کیا؟ 1 دن، اگلے دن فیصلہ کیا مرحلہ وار اضافہ کر دیں گے۔ تو یہ ہمیں کیوں بیوقوف بناتے ہیں؟ ہم سب پارٹی ورکرز کا بھی، پی ٹی آئی کے ہوں یا MQM کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں یا نون لیگ کے ہوں، ان کے سپورٹر ورکر کا بھی یہ کام ہے کہ اب اپنی پارٹیوں سے سوال تو کریں نا کہ اس شہر کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، ہم بار بار بکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، لوٹ مار ہے، اوور بلنگ ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، ہماری قسمت میں تو یہ نہیں ہے۔ یہ پارٹیاں کیوں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں تو پتہ چلتا ہے، الیکشن میں فنڈ کیا تھا انہوں نے۔ عارف نقوی جو ابراج گروپ وہ کمپنی ہے جس نے کہ الیکٹرک کو خریدا ہوا ہے، تو انہوں نے تو جو ہے وہ فنڈ دیا ہے پی ٹی آئی کو تو الیکشن میں۔ پیپلز پارٹی نے ان کے 31 ارب روپے معاف کیے تھے 2009 میں، سارے ملے ہوئے ہیں یہ، اور اس کے نتیجے میں ہماری یہ بربادی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے اس تحریک کو منظم کیا ہے، چوکوں اور چوراہوں پر ہم کھڑے ہوں، پورا من دھرنے دیں، احتجاج کریں، اویئرنیس لوگوں میں پیدا کریں۔ جب تک یہ پبلک پریشر نہیں ہوگا، عدالتیں بھی آپ کی بات نہیں سنیں گی۔ یہ بہت واضح بات ہے، عدالتوں میں 4 سال سے کیس ہے، سپریم کورٹ میں نہیں سنتے۔ 38 کروڑ روپے کے الیکٹرک نے 1 سال میں اپنے لیگل کام کے لیے رکھا، اپنے وکیلوں کے لیے۔ بڑے بڑے وکیل کر لیتے ہیں، جج سامنے سے خاموش ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے انصاف ہے۔ تو ہم تو مرحلہ وار اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ ابھی چوکوں اور چوراہوں پر ابھی ہم نے 4-5 دن میں کوئی 200-300 احتجاج، مظاہرے، دھرنے ہو چکے ہیں۔ یہ سلسلہ ہم آگے کر کے اور پھر بڑی شاہراہوں پہ بیٹھیں گے، اور عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اپنا حق لینے کے لیے عوام کے ساتھ مل کر ان سارے جو حساس مراکز ہیں ان کے پاس جائیں گے اور ان سے سوال کریں گے، گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے، پوچھیں گے اس گورنر سے جو وفاق کا نمائندہ ہے، جس نے اعلان کیا تھا اسد عمر کے ساتھ مل کر کل سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، ہے 11 تاریخ کو اعلان کیا انہوں نے، اور 12 تاریخ کو اس سے زیادہ بدترین لوڈ شیڈنگ ہوئی اور آج تک ہو رہی ہے۔ ساری منظور کرنے کے الیکٹرک کی شرائط، یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، اور ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اپنے سینکڑوں ارب روپے کا حساب لیں گے اور اس ادارے کو قومی تحویل میں لیا جائے، اس کا فورنزک آڈٹ کیا جائے اور یہ ٹیرف میں اضافہ واپس کیا جائے۔ میٹر رینٹ ختم کیا ہے ہم نے اپنی جد و جہد سے۔ اب یہ جو تیز میٹر کا مسئلہ ہے، اس کے لیے انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے۔ نیپرا کا صرف ایک آفس ہے، لوگ کہاں جائیں، اس لیے ہم نے شکایتی مرکز قائم کیے جگہ جگہ۔ آپ کے یہاں کہاں پر ہے؟ اسی جگہ پر۔ کیا آپ کو اگر اوور بلنگ کا مسئلہ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کو جو اس کا لیگل طریقہ ہے اس کے ذریعے سے، اس میں ٹائم لگتا ہے لیکن ہم کیا کریں، آئی بی سیز میں تو دھکے ملتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو جماعت اسلامی اس شہر کے لوگوں کے مسائل حل کر رہی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طویل جد و جہد کا آپ کوئی ایک اختتام ہونا چاہیے، ہمیں حق ملنا چاہیے اور یہ ہمارا دل درد دور ہونا چاہیے۔ قدم بڑھاؤ نہیں بھائی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ نہیں بھائی، ہم تمہارے میں خاص طور پر بیام سوسائٹی کے اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ اس پوری تحریک میں جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جماعت اسلامی دین کی تحریک ہے، مصیبت میں آئے قوم، وبا ہو، مشکلات ہوں، الحمدللہ ہم ریلیف کا کام کرتے ہیں۔ قربانی کا مرحلہ آ رہا ہے تو ہمارے کارکن کھالیں جمع کریں گے، اجتماعی قربانی فیسیلیٹیٹ آپ کو کریں گے۔ کوئی اور کورونا کا مسئلہ آیا تو راشن تقسیم کر رہے تھے، کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو تو ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں تاکہ یہ مسئلے اب ہمارے حل ہو سکیں، اور ہماری قسمت میں یہ نہیں لکھا ہوا، ہمیں اپنی قسمت انشاءاللہ خود بنانی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔